السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں الامین میڈیا۔ آج کل ہمارے ملک کی جو آبادی ہے وہ اکثر ڈپریشن کی اور ذہنی بیماریوں کا جو ہے شکار ہے، اور ہر ایک طرف مایوسی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، دولت ہے، اور جس کو عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ سمجھدار چیز اور بہت زیادہ کامیابی تصور کی جاتا ہے کہ اس کے پاس تعلیم اچھی ہے، یا اس کا گھر اچھا ہے، یا اس کے پاس مال دولت کی جو ہے فراوانی ہے، اور اس کے پاس جو ہے اچھی گاڑیاں ہیں اور اچھی آسائش ہیں، اس کے پاس ساری کی ساری چیزیں یعنی کہ اس کی مرضی کی مطابق ہوتی ہیں، اور کہیں پر اس کو نہ یا انکار نہیں ہوتا، اور ہر وہ آدمی جو اپنی مرضی کے مطابق ہر فیصلہ کر سکتا ہے وہ انسان بھی پریشان ہے۔ اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کے پاس اس کی ضرورت کے مطابق اس کے پاس روٹی نہیں ہے، کپڑا نہیں ہے، مکان نہیں ہے، اور اسی طرح اس کی روزی کے جو ہے وہ مرضی کے مطابق وہ چل نہیں سکتا ہے، اور اس کے جو مال دولت ہے اس کے پاس ایک میعاد تک ہے، ایک مقررہ جو ہے وہ اس حد تک ہے اس کے پاس، یہ آدمی بھی پریشان ہے کہ یار میری ضروریات جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی ہیں اور میرا کام جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا ہے، یہ آدمی بھی پریشان ہے۔ اب اس آدمی کی پریشانی تو سمجھ آتی ہے کہ یار اس کے پاس چیزیں نہیں ہیں، لیکن جو مالدار آدمی ہے وہ کیوں پریشان ہے؟ تو اس کے لیے میرے دوستو سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ ہمارا اپنا آپ ہے۔ اس کے اندر دو چیزیں ہماری سب سے بڑی ضرورت ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہماری اولاد ہے، کہ ہماری اولاد جو ہے وہ اگر تندرست ہے، اس کی تربیت ٹھیک ہے، وہ صحت مند ہے، ہمیں کوئی ذہنی بیماری نہیں ہوگی، ہم الحمدللہ ٹھیک ہوں گے۔ اور اگر اولاد کی تربیت خراب ہے، اولاد کا چلنا پھرنا اور اس کے معاملات، اس کی جو ہے وہ گفتگو اگر اچھی نہیں ہے، اور معاشرے کے اندر اگر اس کو اچھا جو ہے وہ مرتبہ اور اچھی نگاہ سے اور اچھی نظر سے اگر اس کو نہیں دیکھا جاتا ہے، تو یہ جو ہے یہ ہمارے لیے ذہنی بیماری کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر ہم غریب ہیں اور ہمارے پاس روٹی، کپڑے، مکان اور پیسے کا کچھ بھی لین دین نہیں ہے، ہماری اولاد صحت مند ہے، سمجھدار ہے اور اچھی ہے، اور ہماری طبیعت کے مطابق وہ معاملات کرتی ہے، اور طبیعت کے مطابق لوگوں کے ساتھ بات چیت کرتی ہے، اور ہمارا جو ہے وہ اچھے ہماری نظروں میں اگر وہ اچھی ہے تو ہماری ذہنی بیماری سے ہمیں نکال سکتی ہے۔ اور اگر یہ ہمارے پاس نعمت ہے تو ضرور بھی ضرور باقی چیزوں کو اور باقی پریشانیوں کو سب کو ایک طرف کر کر ہمیں اس چیز کی طرف توجہ جو ہے وہ دینی چاہیے، اور اس چیز کو انجوائے کرنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ ہماری صحت ہے، کہ ہمیں اپنی صحت کا خود خیال رکھنا چاہیے۔ ہماری صحت کا ہمارے بڑے، ہمارے گھر والے، ہماری اولاد، ہمارے والدین یہ کوئی بھی خیال نہیں رکھیں گے۔ سب سے پہلے ہماری صحت کا خیال ہم نے خود رکھنا ہے۔ دیکھیں آج سے چند سال پہلے، 20-25 سال پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس فاسٹ فوڈ کی دکانیں جو ہے وہ کم ہوا کرتی تھی، اور آج جو ہے وہ ہر گلی اور محلے کے اندر اور ہر جگہ کے اوپر اس کی جو ہے وہ شاپ ہے، اور ہر جگہ کے اوپر جو ہے اس کا ٹھیلا اور ریڑھی لگی ہوئی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک انسان جو ہے اس کو وہ ایک فخری انداز کے اندر اور ایک اس کو انجوائے کے طور پر اس کو استعمال کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے سردی کا موسم ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمارے انجوائے کے لیے چیز قدرتی بنائی تھی، وہ مچھلی بنائی تھی، قہوہ بنایا تھا، ڈرائی فروٹ بنایا تھا، مہنگی سے مہنگی چیز ہے اور عمدہ سے عمدہ چیز ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو ایسی چیزوں کی طرف لے جا کر اپنی صحت کا بہت زیادہ نقصان کر رہے ہیں۔ سردیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں، ہمارے گرمیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں ہمارے فریج کے اندر جو ہے وہ کولڈ ڈرنک ہر وقت موجود ہوتی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمیں بیماریوں کی طرف لے کر جانے والی۔ چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہے، اس کو شوگر ہوئی ہے، اس کے جو ہے وہ دل کا مسئلہ ہے، ہارٹ پیشنٹ ہے، وہ اس کے دل کے اندر سوراخ ہے، اس کا دماغ کا مسئلہ ہے۔ تو سب سے بڑی دولت جو ہے وہ ہمارے پاس دو چیزیں ہیں۔ دیکھیں ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 200 یا 250 رزق کے درجے ہیں، جس طرح ایک سٹیپ ہوتا ہے، ایک سیڑھی، پھر اسی اوپر سیڑھی، تو اس طرح 200 یا 250 رزق کے سٹیپ ہیں۔ سب سے اوپر والا جو درجہ ہے وہ صحت کا ہے، اور سب سے جو نیچے والا درجہ ہے وہ پیسے کا ہے۔
اب ہم نے جو سب سے نیچے والا درجہ تھا اس کو سب سے اوپر لے گئے، وہ جو سب سے اوپر تھا اس کو ہم سب سے نیچے لے آئے۔ ایک آدمی وہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بہت زیادہ دیا ہے، تو ایک بار میں اور وہ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران وہ بار بار تقریباً 1 گھنٹے کے بعد 1.5 گھنٹے میں مجھے جو ہے انجیکشن اچھا نہیں لگتا ہے، بالکل دیکھنا بھی اچھا نہیں لگتا ہے، میں پریشان ہوتا ہوں اور میری طبیعت کے اندر جو ہے اس کی وجہ سے ایک عجیب سا پیدا ہوتا ہے۔ مجھے انجیکشن نہ خود لگوانا اچھا ہے اور نہ کسی کو لگتے ہوئے دیکھنا اچھا لگتا ہے۔ تو چونکہ ابھی ان کے ساتھ سفر تھا، وہ بار بار پیٹ کے اندر انسولین لگاتے تھے، تو تقریباً ہمارے 24 گھنٹے کا یا اس سے کچھ زیادہ کا وہ سفر تھا، اس کے اندر انہوں نے 2 گھنٹے کے بعد 3 گھنٹے کے بعد بار بار انسولین لگا رہے تھے، پھر انہوں نے گولیاں کھائیں۔ جس وقت ہوٹل کے اوپر رکے تو چونکہ میں تو چیزیں استعمال کر سکتا تھا، وہ جو ہے وہ شوگر کے مریض تھے، اس کے باوجود انہوں نے میٹھے سے بالکل پرہیز نہیں کیا۔ اگر ان کا اس طرح کا مسئلہ ہے، وہ اپنے ڈاکٹر سے اس کے مطابق چل رہے ہوں گے، لیکن بار بار یہ انسولین کا لگنا یہ دیکھ کر یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ تو وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ مصنوعی چیزوں کی طرف لے کر گیا ہے۔ اب دیکھیں نا جی، فاسٹ فوڈ کا مطلب یہ ہے کہ جلدی کے اندر جو تیار ہو کر کھانا آ رہا ہے وہ، اب جس کو اپنے جلدی کے اندر جو چیز تیار ہوئی ہے اس نے اپنے ایک مقررہ مدت کے اندر اس نے جو تیار ہونا تھا اور اس نے جس آنچ کے اوپر پکنا تھا اس سے جس وقت وہ ہٹ کر چلی ہے، وہ ضرور ہمارے لیے جو ہے وہ تیزابیت ہے، ضرور وہ ہمارے لیے آگ کا ایک شعلہ ہے کہ جس کو ہم بہت خوشی کے ساتھ جو ہے وہ نگل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اس دولت کا اور اس نعمت کی قدردانی کی اور اس کو زیادہ سے زیادہ سنبھال کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔